بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی بہت زیادہ خدمت کی اور وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ جو کہ حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی، اور سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پتہ نہیں کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کروائیں۔ تو حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اس نے ماں کی خدمت اس طرح کی، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس رحمۃ اللہ علیہ نہیں ملے۔ پھر ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا، سب بیٹھ جاؤ اور صرف یمن والے کھڑے رہو۔ پھر سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا، یمن والے سب بیٹھ جاؤ اور مراد قبیلہ والے کھڑے رہو۔ پھر کہا، مراد والے سب بیٹھ جاؤ اور کرم والے سب کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا، اور حضرت عمر نے کہا، تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اویس رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اویس کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پھر پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ وہاں بیٹھ گئے اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے اپنی نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو کہا، میں مزدور ہوں۔ اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟
اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ کون ہیں میری پوچھ تاچھ کرنے والے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور میں علی بن طالب ہوں۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگ گئے۔ کہا کہ جی میں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں یہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اٹھائے گئے کہ اس کے پیچھے کسی جہاد نہیں، کسی تبلیغ نہیں، بلکہ ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی جا رہے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو، اور پیچھے دیکھیں گے تو کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، اور وہ ماں کی خدمت ہے۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے صدقے ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ بے شک ماں کی خدمت کا انجام یہی ہونا ہے۔ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی دعا سیدھے اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کی اس کی آخرت سنور گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی نیک توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دین کی باتوں تک دوسروں تک پھیلا کر ثواب جاریہ کے حقدار بنے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔